بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں میگنیشیم کے بارے میں بتاؤں گا کہ کون سی لیں، کب لیں، کتنی لیں۔ اس میں بہت زیادہ فراڈ شروع ہو گیا ہوا ہے، لوگ بہت کنفیوز ہیں، لہٰذا اس کو تسلی سے سن لیں۔ میگنیشیم جیسے کہ میں پچھلے 3 لیکچر بھی بنا چکا ہوں کہ یہ بہت امپارٹنٹ منرل ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ 350 ڈفرینٹ بائیو کیمیکل ریئیکشن ہماری باڈی میں جو اس کے بغیر نہیں ہو سکتے، اور وٹامن ڈی کے لیے یہ بہت ضروری کو فیکٹر ہے۔ اس کے بغیر وٹامن ڈی بھی صحیح طرح اثر نہیں کرتا۔ پروفیسر جیسن فنگ نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ ہماری زمین اب بانجھ ہو چکی ہے۔ لوگ میگنیشیم میں 50 سے 85% امریکن جو ہیں وہ میگنیشیم ڈیفیشنٹ ہیں، کیونکہ یہ بہت امپارٹنٹ کی نیوٹرنٹ ہے۔ اور بڑا مسئلہ یہی ہے اس کے بارے میں، جیسے وہ بتاتے ہیں کہ بڑی وجہ یہ ہے کہ سائل میں جو کھاد یوز کر رہے ہیں وہ نائٹروجن، فاسفیٹ اور پوٹاشیم ہے، اسے میگنیشیم نہیں ڈال رہے۔ میگنیشیم مہنگا ہو گیا، شارٹ ہو گیا ہے۔ یہی ابھی میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کام سپلیمنٹ میں بھی شروع ہو گیا ہے۔ تو جتنے چارٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، اس میں اتنے میگنیشیم ہے، یہ پرانے ہیں، 50 سال پرانے ہیں۔ اس لیے میں اس کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں اور لوگوں کو بار بار سمجھا رہا ہوں۔ تو سب سے زیادہ اس میں جو علامات ہیں، ایک چیز یاد رکھیں کہ اس کا جو خون میں ٹیسٹ ہے وہ نہیں ہوتا، وہ پیسے ضائع کرنے ہیں، کیونکہ یہ 1% خون میں ہوتا ہے اور 99% جو ہے یہ سیل کے اندر ہوتا ہے۔ تو سیل کے اندر جو ہوتا ہے اس کو آپ ٹیسٹ نہیں کر سکتے، تو اس لیے اس کو ٹیسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے پیسے ضائع کرنے۔ یہ سمٹم پہ، علامات پہ ہوگا، تھکاوٹ ہوگی، آپ کو پٹھوں میں بڑی سخت درد ہونی شروع ہو جائے گی، نیند نہیں آئے گی، آپ کا موڈ چینج ہو جائے گا، غصہ آنا شروع ہو جائے گا، بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی بڑی بڑی علامات ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں، ہارٹ ریٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پلپٹیشن ہو جاتی ہے بہت زیادہ، یہ اس کی علامات ہے۔ اس میں اور بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے قبض ہو جاتی ہے، انگزائٹی، ٹینشن ہے، تو آنکھوں کی جیسے پتلیاں، آنکھیں نہیں پھڑکتی، مسل ٹویچنگ آئی کے، یہ اس کے کافی لوگ بتاتے ہیں ہے، کوئی خاص اسپیسیفک نہیں ہے۔ تو بیسٹ، تو میری فرسٹ پرائرٹی یہی ہے کہ آپ ڈائٹ سے لیں، آرگینک فوڈ سے لیں، کیونکہ ڈائٹ سے جو لیا جائے گا اس کے ساتھ اور کو فیکٹر بھی آ جائیں گے، منرل بھی آ جائیں گے، وٹامن بھی آ جائیں گے، بہت چیزیں اور بھی مل جائیں گی۔ ہمیشہ فرسٹ پرائرٹی ساری جو ہے وہ ڈائٹ سے ہونی چاہیے۔ اس لیے میں نے پھر ایک چھوٹا سا چارٹ بنایا ہے کہ پمپکن سیڈ، پیٹھے کدو کے بیج جو ہیں وہ 2 چمچ آپ لے لیں تو 150 ملی گرام بن جائے گا۔ اس کو لینے کے 3-4 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ایسے ہی کھا لیں، کچھ کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ 2 چمچ ڈالیں، آدھا گلاس پانی ڈالیں گرائنڈر میں، دودھ بن جائے گا، وہ کھا لیں، اور ساتھ دودھ بھی پی لیں، یہ پانی بھی پی لیں، یہ پانی ڈالیں گے صرف اس میں۔ دوسرا جو ہمارے ہاں تھوڑا بہت آتا ہے، کیشو جیسے کاجو ہے، وہ 2 چمچے یا 15-20 دانے لیں گے تو 74 ملی گرام ہے۔ فیٹی فش میں 82 ملی گرام ہے 100 گرام میں۔ ایووکاڈو جو ہے وہ ایک چھوٹا سا درمیان سے ٹھنجا ہے، وہ گرین لیف ویجیٹیبل جتنی آ رہی ہیں اس میں بھی کم ہو گیا ہے، ابھی 100 گرام لیں گے تو 35 سے 50 ملی گرام ہے۔ اور گوشت میں بھی ہے، گوشت لیں گے اس میں بھی ہے، وہ میں آگے بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ دیکھیں، یہ سارے ڈیفرنٹ طریقے ہیں، لیکن یہ ڈیفرنٹ ویلیو ہے۔ اس میں سے میں بتا رہا ہوں کہ ابھی جو لیٹسٹ میں نے بتایا وہ بہتر ہے۔ مثلا آپ جیسے 100 گرام بیف لیتے ہیں تو اس میں 25 سے 30 ملی گرام ہے۔ تو آپ اگر 2 انڈے لیتے ہیں ان میں 15 ملی گرام ہے، چیز لے لیتے ہیں اس میں 12 ملی گرام ہے، 4-5 ٹکڑے لیور کے لے لیتے ہیں 10 ملی گرام ہے، تو 1 گلاس 250 یا 1 کپ بون برات پی لیتے ہیں تو 125 ہے۔ اور اگر بیف لے لیتے ہیں 500-600 گرام تو اس میں 180 ہے، تو یہ 300 ملی گرام آپ کا میگنیشیم پورا ہو جائے گا۔ بیف کم کریں گے، 200 بھی لے لیں تو بہت ہے، پھر آپ کو کیپسول کم کرنے پڑ جائیں گے، یہ فائدہ ہو جائے گا ڈائٹ سے۔ ان کو اچھی طرح یاد کر لیں یہ چیزیں۔ دوسرا جو سب سے امپارٹنٹ چیز آ رہی ہے، عام لوگ جو کوشچن کر رہے ہیں کہ جی ہم میگنیشیم لیں، آئرن لیں، یہ ہائی کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ جیسے روٹیاں ہیں، ڈب روٹی ہے، جوسیز ہے، جو ہم کھا رہے ہیں ہم، اس کے ساتھ بالکل ابزارب نہیں ہوتا، وہ اس کو بلاک کر دیتا ہے۔ یہ میں بتا رہا ہوں، اس میں آکسیلیٹ ہوتا ہے، فائٹک ایسڈ ہوتا ہے، یہ چیزیں اس کو بلاک کر دیتی ہیں، میگنیشیم، کیلشیم، آئرن، سب چیزوں کو، زنک کو بھی۔ اس لیے جو میں بتا رہا ہوں کہ یہ صرف کیٹو ڈائٹ میں لیں گے تب فائدہ ہے، اور اس کو علیحدہ لینا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں آگے۔ کیونکہ جب آپ کاربوہائیڈریٹ کھائیں گے تو انسولین آئے گا، انسولین آئے گا تو وٹامن D3 ابزارپشن کم کر دے گا۔ وٹامن D3 میگنیشیم ابزارپشن کے لیے ضروری ہے، تو دونوں اکٹھے کام کرتے ہیں، ابزارپشن میں بھی کو فیکٹر بھی ہیں، تو یہ اس کے نقصانات ہیں جو آپ کریں گے۔
دوسرا جو ہماری سرجری آ رہی ہے، بیٹک سرجری جو کرا رہے ہیں، میدا نکال رہے ہیں، شوگر کی سرجری، اس میں بھی کبھی ابزارب نہیں ہوگا، میگنیشیم کمی سب سے زیادہ اسی میں ہوتی ہے۔ دوسرا جو جن لوگوں کا کاربوہائیڈریٹ زیادہ کھاتے ہیں ان کے معدے کی تیزابیت کم ہو جاتی ہے، اسی لیے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ گوشت کھانے سے پہلے یا منرل سے پہلے اگر ایپل سائڈر ونیگر یا لیمن واٹر لے لیں آدھا گھنٹہ پہلے تو وہ بھی بہتر ہے۔ جو جتنی ایسیڈیٹی بڑھے گی پروٹین اور منرل ایسڈ اسٹامک میں ابزارب ہوتے ہیں، یہ سمجھ لینا اپنا۔ تو انسولین جو ہی بڑھتی ہے وہ وٹامن D3 کی ابزارپشن کم کر دیتی ہے، اس کا میگنیشیم سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ ہائی کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ کے ساتھ سارے آپ کے منرل کم ہو جاتے ہیں ابزارپشن۔ دوسرا آرگینک فارم جو آ رہی ہے میگنیشیم سٹریٹ 300 ملی گرام ڈیلی لے لیں کم سے کم، باقی 100-150 خوراک سے آ جائے گا۔ اور میگنیشیم گلائسینیٹ، یہ 2 بہترین فارم ہیں، باقی بہت قسمیں ہیں اس کی، 8-10 قسمیں ہیں، وہ نہ لیں۔ دوسرا 2 چیزیں میگنیشیم آکسائڈ اور میگنیشیم سلفیٹ، یہ بالکل نہ لیں، یہ سب سے سستے ہیں اور دکاندار زیادہ لوگوں کو یہی دے کے بیوقوف بنا رہے ہیں۔ میگنیشیم آکسائڈ 4% ابزارب ہوگا اور سلفیٹ 4% بھی ابزارب نہیں ہوتا، اس سے ڈائریا ہو جاتا ہے، پیشنٹ آ جاتے ہیں۔ یہ بیسیکلی کانسٹیپیشن کے لیے تھے کہ جن لوگوں کو قبض ہوتی ہے اس کو میگنیشیم آکسائڈ کا سیرپ آتا ہے آج کل، میگنیشیم سلفیٹ دے دیتے ہیں۔ یہ دونوں آپ نے بالکل نہیں لینے، جو 2 میں نے بتائے ہیں وہی لینے تو بہتر ہے۔ دوسرا جیسے میں بتا رہا ہوں کہ کھاد میں استعمال نہیں کر رہے تو فروٹ سب میں میگنیشیم منرل سارے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ دوسرا گٹ کی سوزش اگر ہوگی، آپ کو لیکی گٹ ہے، انفلیمیشن ہے، بد ہضمی ہے، پھر بھی کچھ ابزارب نہیں ہوگا آپ کا، نہ وٹامن D ابزارب ہوگا نہ میگنیشیم ابزارب ہوگا۔ سٹریس کے بارے میں بھی آ رہا ہے کہ سٹریس میں بھی یہ ابزارب نہیں ہوتا کیونکہ گٹ برین کنیکشن ابھی اسٹیبلش ہوتا جا رہا ہے، پکا ہوتا جا رہا ہے۔ دوسرا ٹائمنگ اس کی بہت امپارٹنٹ ہے۔ بیسٹ تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ سونے سے 2 گھنٹے پہلے 1 گھنٹہ کہتے تھے، ابھی 2 گھنٹے کہتے ہیں، کچھ لوگ 1 گھنٹہ پہلے بھی کہتے ہیں۔ میگنیشیم گلائسینیٹ لے لیں، یہ نیند کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس میں آپ نے شیشی میں چیک کرنا ہے، میں ابھی آگے تفصیل سے بتاؤں گا، ایلیمنٹل میگنیشیم چیک کرنا آپ نے۔ یا دوسرا آج کل نئی تھیوری آ رہی ہے کہ آپ دوپہر کو لے لیں 2-3 بجے کے 6-8 گھنٹے کے بعد جب 9 بجے آپ سوئیں گے تو اس کا خون میں لیول پورا ہو جائے گا، اس سے پٹھے ریلیکس ہوں گے، بی پی نیچے آ جائے گا اور نیند بھی گہری آ جائے گی۔ یہ نئی اسٹڈی آ رہی ہیں، تو دونوں طریقے فی الحال ٹھیک ہیں، جس پہ آپ کو سوٹ کر جائے وہ آپ وہ لے لیں۔ دوسرا جتنے آپ کے یہ میگنیشیم میلیٹ ہے، سٹریٹ ہے، یہ پٹھوں کے لیے بہتر ہے، یہ ایکسرسائز کے بعد بھی لوگ لیتے ہیں پٹھوں ریلیکس کرنے کے لیے، گروتھ کے لیے۔ قبض کے لیے یاد رکھیں اگر ہے تو میگنیشیم سٹریٹ، اگر قبض بھی ہے آپ کو اور باقی بھی ہیں وہ فائدے بھی ملیں گے تو سٹریٹ لے لیں بجائے گنیسیلیٹ کے۔ گنیسیلیٹ کے لیے پھر یہ صبح کے ٹائم لیں گے، آپ ناشتے سے 1.5 گھنٹہ پہلے لے لیں تاکہ قبض بھی ختم ہو جائے، باقی فائدے بھی ہو جائیں۔ تو نئی تھیوری ابھی سپلیمنٹ کے بارے میں یہ آئی ہے کہ اس سے ایڈکشن ہو جاتی ہے، آپ عادی ہو جاتے ہیں، پھر نقصان ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں اس کو چینج کرتے رہیں، دن بدلتے رہیں، ٹائمنگ بدلتے رہیں، وقفہ دیتے رہیں، یہ اصل میں سائیکلنگ کہتے ہیں اس کو۔ تو ریگولرلی ایک ہی ٹائم پہ بھی کہتے ہیں 2-4-6 دن ہفتہ لے لیا، شروع میں 1 مہینہ آپ لے سکتے ہیں تاکہ باڈی کا پورا ہو جائے، اس کے بعد آپ اس کو ٹائمنگ بدل دیں یا 1-2 دن وقفہ دے دیں۔ تو اس کو اسی لیے درمیان میں وقفہ بھی ضروری ہے، 2-3 ہفتے کر لیں، 1 ہفتہ چھوڑ دیں، 4 دن چھوڑ دیں، تو پھر کٹھے یہ اس طرح اس کو ریسائکلنگ کرنا ہے۔ تو 2 یا 1 ہفتہ لے کر 5-6 دن وقفہ کر لیں، کبھی صبح کبھی شام وقفہ کریں گے، مطلب 2 دن کی خوراک کٹھی لے لیں۔ مثال کے طور پر وٹامن D3 جو ہے 60 سے اوپر ہو جائے تو ہر مہینے 2 لاکھ والا 1 کیپسول لے لیں، آپ اس طرح کر لیں تو مینٹین رہے تاکہ۔ تو وٹامن D3 K2 جو ہے یہ جو لوگ روزانہ لیتے ہیں وہ 3-4 دن لینے کے بعد 1 دن وقفہ ڈال دیں بیچ میں، یا 2 دن چھوڑ دیں، یا اکٹھا 1 مہینہ 2 مہینے لے کے بعد میں 2 ہفتے گیپ ڈال دیں۔ اس طرح اس کو کہتے ہیں ریسائیکل کریں، وقفہ ڈالتے رہیں، 2-3 ہفتے سے زیادہ ایک ٹائم پہ نہ لیں، بدل دیں دن یا وقفہ کر دیں، چھٹی کر دیں۔ یہ نئی تھیوری آئی ہے۔ تو اینڈ پہ پھر میں بتا دوں کہ بیسٹ جو ہے میگنیشیم گلائسینیٹ ہے، 300 سے 5 ملی گرام ڈوز ہے، سونے سے 1 گھنٹہ پہلے لے لیں، 2 گھنٹے پہلے لے لیں، دوپہر کو لے لیں، تینوں طریقے ٹھیک ہے، یہ نیند کے لیے مسئلے کے لیے بہترین ہے۔ اچھا، سب سے امپارٹنٹ چیز ہے جس کے لیے پورا لیکچر بنایا ہے کہ آپ اس میں شیشی کو لکھا ہوگا 1500-1200 نہیں، وہ گلائسینیٹ ہوگا، ایلیمنٹل میگنیشیم چیک کرنا ہے۔ اور دوسرا چیک کرنا ہے کہ وہ جو لکھا ہوا بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ دیکھیں یہ میگنیشیم گلائسینیٹ ہے، اس سے یہ فائدہ ہے کہ 5 گنا قیمت بڑھ جاتی ہے، اور یہ سب مارکیٹنگ میں ہو رہا ہے، اس لیے مجھے اسپیشل ویڈیو بنانی پڑی۔ ابھی اس میں آپ دیکھیں 120 گولیاں ہیں، یہ دیکھیں میں بڑا خوش ہوا کہ جی اس میں ایک کیپسول میں 165 ملی گرام ہے، تو آپ کو 2 یا 3 کیپسول لینے پڑیں گے، اور یہ
ٹوٹل کورس جو ہے وہ 120 4 مہینے کا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اب یہ میگنیشیم گلائسینیٹ ہے، اس میں 180 گولیاں ہیں، ادھر لکھا ہوا ہے 200 ملی گرام، اوپر آپ پڑھے سرونگ سائز 2 ٹیبلٹس میں ہے، اس کا مطلب ایک ٹیبلٹ میں 100 ملی گرام ہے۔ یہ سب سے امپارٹنٹ چیز ہے جو کہ بہت امپارٹنٹ ہے، بجائے ایلیمنٹل میگنیشیم چیک کرنے کے آپ نے سرونگ سائز بھی دیکھنا ہے کہ یہ 200 ملی گرام کتنے گولیوں میں ہے، 2 میں ہے، 1 میں ہے، 3 میں ہے۔ ابھی آپ آگے دیکھیں پھر آپ سمجھ آ جائے گی۔ یہ دیکھیں یہ ایک اور ہے میگنیشیم سٹریٹ 120 ٹیبلٹس والی، اس میں دیکھیں 400 ملی گرام ہے، بہت خوش ہو جائیں گے آپ۔ اوپر دیکھیں 3 کیپسولوں میں 400 ہے، اس کا مطلب ہے ایک کیپسول میں 130 ہے۔ یہ امپارٹنٹ ہے۔ ابھی یہ آپ کی گولی چلے گی 1 مہینہ 10 دن اور 13,000 روپے ہے، وہ پچھلی والی چل رہی تھی 90 دن۔ ابھی آگے دیکھیں میں آپ کو سمجھ، یہ دیکھیں اس میں 1500 ملی گرام لکھا ہوا ہے، اس کے اندر 121 ملی گرام ہے اور وہ ایک کیپسول میں ہے۔ یہ دیکھیں آپ کو 1500 گلائسینیٹ ہے باقی، تو یہ ایک کیپسول میں 121 ملی گرام ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ سے 330 ملی گرام، 330 ملی گرام لکھا ہوا ہے 2 ٹیبلٹس میں ہے، ایک میں 160 آ گئی۔ یہ آگے دیکھیں 120 ٹیبلٹس ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے 400 ملی گرام، اوپر 2 گولیاں ہیں، اس کا مطلب ایک گولی میں 200 آ گیا۔ یہ سب سے سستا یہ والا پڑا ہے جس میں ایک گولی میں 200، 2 گولیاں لینے پوری ہو جائے گا اور یہ 2 مہینے چلے گی، باقی 40 دن 1 مہینہ۔ اس طرح یہ آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے کہ جو 400 ملی گرام ایلیمنٹل میگنیشیم لکھا ہوا ہے گولی پہ وہ کتنی گولیوں میں ہے، 2 میں ہے، 3 میں ہے، 1 میں ہے۔ یہ بہت امپارٹنٹ ہے۔ اس کا ابھی یہ 60 دن کی دوائی ہے، ابھی آپ اس کو دوبارہ دیکھیں گے تو 120 گولیاں ہیں، آپ بہت خوش ہو جائیں گے، لیکن یہ آپ کے 2 مہینے چلیں گی، 2 روز لیں گے۔ یہ اصل چیز ہے جس سے بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہے قیمت میں بھی، اور لہذا یہ دوبارہ چیک کر لیں، پھر بار بار سن لیں، اس چیز کو سمجھ لیں۔ اگر آپ آن لائن منگوا رہے ہیں جیسے میں نے منگوایا تو پہلی شرط اس کو یہ کہیں جی میں کھول کے چیک کروں گا یہ جو آپ 400 کہہ رہے ہیں، جو 500 کہہ رہے ہیں، یہ کتنی گولیوں میں ہے، تو آپ دیکھیں گے وہ 100 ہوگا۔ اس کا مطلب آپ 5-4 گولیاں روز کھائیں گے تو وہ 1 مہینے میں ختم ہو جائے گی۔ تو یہ دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ میں نے دبئی سے ساری منگائی ہیں، اسی لیے کہ یہ 4,500 کی وہاں سے آئی ہیں، اور ادھر وہ 12,000 10,000 13,000 جدھر کوئی گاہک پھنس جائے۔ اس لیے یہ کر لیں پلیز، کوشش کریں وہاں سے کوئی آ رہا ہے اس سے منگا لیں، نہیں تو یہاں سے لینی ہے تو یہ چیک کریں جب بھی منگائیں پیچھے کتنی گولیوں میں ہے اور کتنا ایلیمنٹل میگنیشیم ہے۔ یہ سب سے امپارٹنٹ تھا، یہ دیکھ لیں ضرور۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔